الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد. تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، افضل البشر، امام الانبیاء علیہم السلام، ان کا ہم پر کیا حق ہے؟ ان کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اپنے آپ سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، دنیا مافیا سے، ہر چیز سے زیادہ ان سے محبت رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان بھی قربان، ہمارے والدین بھی قربان، ہماری اولاد بھی قربان، ہمارا مال بھی قربان، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور تقاضا بھی ہے ہم سے. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہ کریں اور اس محبت کے تقاضوں کو پورا نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں تو کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی ان کی اتباع کے ذریعے، ان کے احترام کے ذریعے، اور بالکل جذبات بھی انوالوڈ ہوں گے. ایموشنز ول بی دیر. محبت تو جذبات، احساسات کے بغیر کی نہیں جا سکتی، لیکن ان جذبات کو، ان احساسات کو الائنڈ رکھنا ود دا سنہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے محبت ہوگی. آئیے ایک عام انسان کی طرح ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک عام انسان اپنی محبت کا اظہار کیسے کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو آج میں 5 پوائنٹس آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. 5 ایسی چیزیں جو کہ انشاءاللہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں، بلکہ قرآن و سنت میں ان کی ترغیب دلائی گئی ہے. وہ 5 کام کرنے کا آج ہم بینگ دا امتی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ یہ 5 کام ہم آج سے کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے نمبر 1، آج ہم یہ نیت کرتے ہیں، آج ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی سیرت کی کتاب آج سے پڑھنا شروع کریں گے. اور اس میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا الرحیق المختوم، دا سیلڈ نیکٹر کے نام سے یہ کتاب آپ کو انگلش لینگویج میں بھی مل جائے گی، دارالسلام پہ آپ کو مل جائے گی. اسی طرح آپ کو یہ اردو لینگویج میں بھی مل جائے گی اور عربک پہ تو اویلیبل ہے ہی، الرحیق المختوم. اسی طرح اور بھی دیگر سیرت کی کتابیں ہیں. تو آج آپ یہ نیت کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ چاہے دن میں 5 منٹ، چاہے دن میں 10 منٹ، لیکن استقامت کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ میں سیرت کا مطالعہ کروں گی. آج یہ نیت کر لیجئے مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز انشاءاللہ. اور اگر ہمیں یہ ایکسکیوز شیطان دیتا ہے کہ یو آر اے بزی مین، آپ آلریڈی بہت اچھے کام کر رہے ہو، ٹائم کہاں ہوتا ہے، تو آپ اپنا اسکرین ٹائم چیک کریں. یوٹیوب پہ آپ کو آپشن مل جائے گی، جائیے اور دیکھیے کہ کتنا ٹائم آپ یوٹیوب پہ اسپینڈ کر رہے ہیں، کتنا ٹائم فیس بک پہ اسپینڈ کر رہے ہیں. اس کا 10% بھی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ محبت کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن پہلا قدم ضرور ہم اٹھا لیں گے انشاءاللہ. تو یہ تھا نمبر 1 پوائنٹ کہ ہم آج سے سیرت کا مطالعہ کریں گے. نمبر 2، آئیے آج یہ نیت کرتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ زندگی میں کم از کم 40 احادیث انشاءاللہ ہم حفظ کریں گے. ہم ان کی سند حفظ نہیں کر سکتے، ہم کم از کم ان کا متن تو حفظ کر سکتے ہیں. ان دا لینگویج وی بیسٹ انڈرسٹینڈ. عربک میں یاد کریں تو اور اچھا ہے، ساتھ ٹرانسلیشن یاد کر لیں اردو میں، انگلش میں. لیکن 40 احادیث انشاءاللہ ہم یاد کریں گے. چھوٹی چھوٹی احادیث ڈفرینٹ. آپ ریاض الصالحین سے اٹھا لیجئے، بلوغ المرام سے اٹھا لیں، کہیں سے بھی آپ اٹھا لیں. 40 احادیث کی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ میں زبانی یاد کروں گی. اور یہ بھی انشاءاللہ
ایک بہت بڑا جسچر ہوگا آپ کی طرف سے، ایک بہت بڑا قدم ہوگا کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں اور کرتی ہیں۔ نمبر 3، یہ جو پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ ڈیوائیڈ کروں گا میں 2 حصوں میں۔ پہلا میں مخاطب ہوں اپنے بھائیوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کیا کہنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جو گواہی ہے وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے۔ بلکہ اماں عائشہ فرماتی ہیں، ایک صحابی نے جب دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مبارک کے بارے میں، تو فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن ہی تو اخلاق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب سے بڑی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی خود قرآن مجید ہے۔ تو انشاءاللہ ان کا جو اخلاق ہے وہ تو ہم سیرت کا مطالعہ کرنے سے اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے یہ ہماری فزیکل اپیرنس سے ریلیٹڈ ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بچوں سے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عظیم سنت موقدہ ہے جس کو ہم داڑھی کہتے ہیں، آج سے نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس سنت کو رکھیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ حالانکہ جو اسکالرز ہیں ان کا یہ بیلیو ہے کہ یہ داڑھی رکھنا جو ہے یہ فرض عین ہے، لیکن میں کسی بحث میں نہیں پڑتا۔ یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ یہ سنت موقدہ ہے اور رکھنی چاہیے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ یہ فرض عین ہے یا موقدہ ہے۔ یہ آپ ریسرچ کریں گے انشاءاللہ، علماء کرام سے ڈسکس کریں گے تو آپ ایک اچھے نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس پہ تو عمومی طور پر سب کا ماننا ہے کہ یہ رکھنی چاہیے مردوں کو، اور اس کا بہت اجر و ثواب ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت سنت ہے جو آپ کے ساتھ قبر میں بھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر داڑھی رکھ کے کیا کریں گے؟ حرام کھائیں گے؟ داڑھی رکھنے کے بعد ہم عورتوں پہ تشدد کریں گے؟ داڑھی رکھنے کے بعد ہم لوگ یتیموں کا مال کھائیں گے؟ وراثت میں بہنوں کا حصہ کھا جائیں گے؟ داڑھی رکھنے کے بعد ہماری منہ سے گالی نکلے گی؟ نہیں۔ پھر اس داڑھی کی لاج رکھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، میرے پیارے بھائیوں، اس داڑھی کی لاج بھی رکھنی ہے۔ داڑھی رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لاج رکھنے کی بھی توفیق دے گا۔ نمبر 4 پوائنٹ، پہلا کیا تھا ہم دہرا لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ ٹریک پہ رہیں۔ پہلا تھا آج سے یہ ارادہ کرنا، نیت کرنا کہ انشاءاللہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے، کتاب سٹارٹ کریں گے، اور میں نے رحیق المختوم ریکمینڈ کی۔ نمبر 2، یہ پختہ ارادہ کہ آج سے انشاءاللہ ہم ایک نیا سفر شروع کریں گے احادیث کو یاد کرنے کا، اور نیت کی ہم لوگوں نے کہ ہم کم از کم 40 احادیث کو حفظ کریں گے، یاد کریں گے۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ نمبر 3 یہ کہ انشاءاللہ مرد حضرات کے لیے کہ ہم داڑھی رکھیں گے، اور وہ داڑھی نہیں جو کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے سیلیبریٹیز رکھتے ہیں، وہ داڑھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، احادیث میں محفوظ ہے۔ آپ اپنے علماء کرام سے رابطہ کریں، وہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ یہ تو ایڈوائز ہو گئی مردوں کے لیے۔ اب بہنوں بیٹیوں کے لیے کیا ایڈوائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیادار تھے، ان میں بہت حیا تھی، بہت حیا والے تھے، اور حیا والوں کو پسند کرتے تھے۔ اللہ کی ذات کو دیکھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کتنی حیا والے ہیں اور حیا کو پسند کرتے ہیں، اور حیا کا حکم بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیادار تھے، اور انہوں نے اپنی جو مسلمان بہنیں ہیں، مسلمان امت کی جو بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان خواتین ہیں، ان کو حکم دیا پردے کا، ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی شرم گاہوں کو ڈھانپیں، جب گھروں سے باہر نکلیں تو اوڑھنیوں کو لے لیا کریں، نگاہوں کو نیچے کر لیا کریں، شرم و حیا کا پیکر بن جائیں۔ یہ ان کا حکم بھی تھا اور ان کی خواہش بھی تھی۔ تو آج ہماری امت کی جو بیٹیاں ہیں، جو میرا یہ درس سن رہی ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتی ہیں، ہمیں کسی کی محبت کے دعوے پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کی محبت کے دعوے پہ جو ہے شک کرنے والے؟ تم تو پردہ نہیں کرتی، تمہاری کیسی محبت؟ تم تو فلاں کام نہیں کرتے، تمہاری کیسی محبت؟ نہیں، محبت دل کا معاملہ ہے، اور دلوں کے حال صرف علام الغیوب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہمیں حسن ظن رکھنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ میں جانتا ہوں میری بہنوں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی ہیں، آپ کی محبت سچی ہے، آئیے اس کا ثبوت دیجئے اور اپنے آپ کو ڈھانپیے غیر محرم کے سامنے۔ تو یہ 3 پوائنٹس ہمارے یہاں پر کمپلیٹ ہو گئے۔ چوتھا پوائنٹ، درود شریف کا اہتمام۔ کیا مراد ہے درود شریف کے اہتمام سے؟ کوئی مجلس رکھ لیتے ہیں گھر میں، بڑا آسان کام ہے، سال میں ایک دن مجلس رکھ لی، مدرسے سے بچیوں کو بلا لیا، اور وہ بیٹھ کے درود پڑھ رہے ہیں، درود کا ختم ہو رہا ہے۔ کیا اس لیے آیا تھا درود شریف؟
نہیں، درود شریف ہماری زندگیوں کا حصہ ہونا چاہیے. جیسے ہم سانس لیتے ہیں، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، درود شریف should be a part of our life, should be a part of our system. اللہ اکبر. تو آج ہم ایک اور نیت اور ارادہ کرتے ہیں. ویسے تو ہر وقت زبان سے درود شریف ادا ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ نیت اور ارادہ کرتے ہیں کہ کم از کم 10 دفعہ صبح فجر کی نماز کے بعد جب ہم صبح کے اذکار کریں گے 10 دفعہ ہم درود شریف پڑھیں گے. اور اسی طرح شام کو عصر کے بعد یا مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد جب بھی آپ شام کے اذکار کرتے ہیں 10 دفعہ درود شریف پڑھیں گے، یعنی 10 دفعہ صبح 10 دفعہ شام کو، اور جمعے کے دن اس کا خاص اہتمام کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہو گیا نمبر 4 پوائنٹ. درود شریف کی بہت فضیلت ہے، اور یاد رکھیں درود شریف کے جو فضائل ہیں وہ تو بے شمار ہیں، اس کے لیے تو علیحدہ لیکچر کی ضرورت پڑے گی، لیکن موٹا موٹا بتاتا چلوں کہ یہ آپ کے لیے نیکیوں کا سبب ہے، نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے، اور گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، درجات کی بلندیوں کا سبب ہے، اور انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملنے کا سبب ہے بإذن اللہ سبحانہ و تعالی. اور آج کا 5واں پوائنٹ، اللہ اکبر. جب بھی یہ ارادہ کر لیجئے کہ جب بھی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم یہ پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں. ہمیں کس بات کی جلدی ہے؟ کس بات کی جلدی ہے ہمیں؟ کیوں ہم پورا یہ ادا نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم؟ کیوں نہیں؟ یا کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اطمینان سے ادا کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر مصلی پر روتے تھے، قیام میں روتے تھے، داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی، اللہ کے حضور ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، اس امت کے لیے دعائیں کرتے تھے جن کو انہوں نے ابھی دیکھا بھی نہیں تھا. یعنی ہم لوگ، ہماری جنریشن، ہم سے پچھلی جنریشنز، صحابہ تو ان کی آنکھوں کے سامنے تھے، ہمیں تو انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا، ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، قیام میں روتے تھے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ میری امت میری امت. اور ہم جب ان کا نام مبارک سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ان پہ درود بھی نہیں صحیح سے پڑھتے. کئی لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں میرے بھائی بہن. ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو اس حدیث کے بارے میں پتہ نہ ہو، ہم حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن آج تو پتہ چل گیا. یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ان کا نام لیا جائے درود نہ بھیجنا، یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ اکبر. اس پہ وعید آئی ہے، یہ فرض عین ہے ان کے اوپر درود پڑھنا، لیکن درود صحیح سے، کوئی جلدی نہ ہو. ایک میں بچوں کو نصیحت اکثر کرتا ہوں، جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں قرآن کے، بڑے بھی، کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ ریس لگائی ہوتی ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں بیٹا آرام سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آرام سے پڑھیں. اللہ کی پناہ میں جانا ہے شیطان کے اگینسٹ، تو آرام سے ادا کریں، ٹھہر ٹھہر کے ادا کریں تعوذ کو. یہاں پر تو معاملہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود بھیجنے کا، محبت سے، پیار سے، جذبات کے ساتھ، احساسات کے ساتھ، ادب کے ساتھ، کرینے کے ساتھ، احترام کے ساتھ درود شریف کو ادا کرے. یہ فرض عین ہے، اس پہ کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. بہت ہی کنجوس واقع ہوا وہ شخص جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے اور پھر درود نہ پڑھے. انفارچونیٹلی بہت افسوس کی بات ہے، جانے سے پہلے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگ مشکل کام کر رہے ہیں. آج ہم لوگ نئی نئی باتیں ایجاد کر رہے ہیں، نئی نئی رسومات، نئی محفلیں، اللہ مستعان. اور جو طریقہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا خود اللہ کے رسول ہمیں سکھا کر گئے، اس طریقے سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے، کون تھے وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی؟ کون تھے وہ لوگ جن کی محبت سچی تھی اللہ کے رسول کے حق میں، جس کی گواہی خود اللہ نے قرآن میں دی ہے؟ کون تھے وہ لوگ جن کی محبت کی گواہی خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دے دی؟ وہ تھے 2 گروپس، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیے، پڑھیے، صحیح احادیث نکالیے، سیرت کی مستند کتابیں نکالیے، مستند علماء سے سیکھیے،
کہ اہل بیت نے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کی، کیا انہوں نے کون کون سی رسومات منائیں، کون کون سے ڈیز سیلیبریٹ کیے، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، کس طرح سے محبت کا اظہار کیا، اس طریقے پہ چلیے، نہ کہ وہ طریقے جو کسی بھی عام مسلمان نے گھڑ لیے یا ایجاد کر لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے 500 سال بعد، 400 سال بعد، 600 سال بعد۔ ان طریقوں کی کوئی سند ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن جن اعمال کی سند موجود ہے، جو اعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے ثابت ہیں، وہ اعمال کیجئے تاکہ آپ کی محبت گارنٹیڈ وے میں اللہ تک پہنچ سکے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر سکے اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے۔ کہاں پر؟ حوض کوثر پہ۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے ہمیں حوض کوثر، جام کوثر نصیب فرمائے، اور پھر جنت میں، اللہ اکبر، جنت میں بھی ہم غریبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس طریقے سے محبت کرنی ہے جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں۔ وقت کی قلت ہے اور بہت سارے مصنون طریقے ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کر سکا، لیکن 5 جو گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں، وعدہ کیجئے اپنے آپ سے، اور میں بھی آج اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کم از کم ان 5 پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔